انسان جب کسی غلط کام میں مبتلا ہوتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی جو شہوات ہوتی ہیں وہ شبہات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ نظریے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون پردہ نہیں کرتی، تو شروع میں جب وہ پردہ نہیں کرے گی اس کو احساس ہوگا کہ یار پردہ نہ کرنا جرم ہے، اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ پردہ نہ کرنے کی عادی ہو جائے گی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال جب وہ بے پردگی کی زندگی گزار لے گی، پھر اگر آپ اس کو کہیں گے پردہ کریں تو وہ آگے سے کہے گی کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس کی نظر میں یہ پردہ نہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اب یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ شروع میں جسٹیفائیڈ نہیں تھا، 10 سال بعد کیا ہو گیا؟ بولیں۔ یہ ماوے کی مثالیں میں بار بار اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ کی۔ شروع میں جب آدمی ماوا کھاتا ہے تو وہ ماوا جسٹیفائیڈ، بولیں، 10 سال بعد کیا ہو جاتا ہے؟ جسٹیفائیڈ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ 10 سال بعد جسٹیفائیڈ ہو جاتا ہے۔ وہ جو خواہش تھی وہ نظریے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کتنے انٹرویوز ایسے دیکھے ہوں گے جب جو مختلف خواتین طرح طرح کے لباس پہن رہی ہوتی ہیں، بےہودہ بے حیائی والے لباس پہن رہی ہوتی ہیں، اگر ان سے کوئی اینکر یہ سوال کر لے، کوئی صحافی یہ سوال کر لے کہ یہ آپ نے کیسا لباس پہنا ہے، ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ کو اس کے لباس سے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بھائی آپ کو اس کے لباس سے کیا مسئلہ ہے؟ بھائی مجھے اس کے لباس سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس لباس میں آ رہی ہے، اس لباس میں اس کو میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، اس لباس میں میری بہن بھی دیکھ رہی ہے، اس لباس میں میرے معاشرے کی خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، اور یہ وہ لباس ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے، عریانی پھیلتی ہے، یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ معاشرے میں یہ بے حیائی پھیلے، اس لیے مجھے اس کے لباس سے مسئلہ ہے۔ گھر میں اس نے جیسے رہنا ہے رہے بھائی، ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے وہ گھر میں کیا لباس پہنتی ہے کیا نہیں پہنتی، ہمارے سامنے آ کے کیوں پہن رہی ہے؟ ہمارے سامنے اس کا بے حیائی والا لباس پہن کے آنا جسٹیفائیڈ ہے، اور ہمارا بے حیائی والے لباس پہ اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے ساتھ اتنے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح بات غلط اور غلط بات صحیح لگنے لگتی ہے۔ شیطان میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں کس چیز کا فرق تھا؟ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، یہ کہا نا، کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور سجدہ کیوں نہیں کروں گا؟ یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ میں آدم کو سجدہ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے نہیں کروں گا کہ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو چاہیے مجھے سجدہ کریں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ تو شیطان نے جرم کیا اور آگے سے کیا دی؟ جسٹیفیکیشن، دلیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، آپ سب نے بار بار سن رکھا ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔
تو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا، آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوں۔ یہ طریقہ ہے کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ بولیں، کوئی جسٹیفیکیشن ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے کہ یا اللہ میں نے یہ درخت کی قریب اس لیے گیا تھا؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کے دلائل دینا۔ انسان کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، ابن آدم کا کام نہیں ہے یہ۔ ابن آدم جو آدم کا بیٹا ہے، آدم کے بیٹے کا کام یہ ہے کہ وہ گناہ پہ توبہ کرے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، بے پردگی ہو رہی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، کاروبار میں گڑبڑ ہو رہی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا فراڈ کر رہی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں فراڈ۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ ساری دنیا دودھ میں پانی ملا رہی ہے یا پانی میں دودھ ملا رہی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پہ ہماری قیامت کے دن بچت نہیں ہوگی کہ بھائی اس کے پاس یہ دلیل موجود تھی۔ دلیل تو شیطان کے پاس بھی موجود تھی۔ دلیل ویلڈ ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کا قرآن کرتا ہے۔